الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں 4 لوگوں کو خصوصیت سے اپنے اعمال و افعال پہ غور کرنا چاہیے۔ 4 لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی ان آخری گھڑیوں میں بھی ان کی مغفرت نہیں فرماتے، یعنی شب قدر ہے، آخری عشرہ ہے، جہنم کی آگ سے آزادی کے دن ہیں، لیکن اس میں بھی جو محروم رہ گیا وہ انتہائی محروم ہے، اس سے زیادہ بدبخت ہے ہی کوئی نہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کا بھی خاص طور پہ خیال رکھیں۔ سب سے پہلا شخص جس کی اللہ ان دنوں میں بھی مغفرت نہیں فرماتے وہ مشرک ہے۔ اپنے عقیدہ کی اصلاح وہ بڑی ضروری ہے، موحد ہونا یہ بڑا ضروری ہے۔ اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ شرک اتنی خطرناک چیز ہے کہ یہ ساری نیکیوں کو کھا جاتی ہے، اس لیے مشرک شخص کو اپنے عقیدے سے توبہ کرنی چاہیے، اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے، شرک کو چھوڑنا چاہیے اور عقیدہ توحید کو اپنانا چاہیے کہ اگر عقیدہ توحید نہیں ہوگا تو ہمارے سارے اعمال جو ہیں وہ بیکار چلے جائیں گے۔ اس لیے ایسے لوگ جن کے عقیدے کی اصلاح نہیں ہوئی وہ اپنے عقیدے کی اصلاح ضرور کریں، شرک کو چھوڑیں اور توحید کو اپنائیں۔ اور دوسرا شخص کینہ پرور ہے۔ اب کینہ کیا ہے؟ یہ کینہ اصل میں دل کی بیماری ہے۔ حسد، بغض، عناد، دوسرے سے متعلق دل میں کدورت، اس کو کہتے ہیں کینہ۔ اور یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ کینہ رکھنے والا شخص اس کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتا۔ ہمارے ہاں خواہ مخواہ دوسرے سے متعلق دل میں منفی جذبات ہم پالتے رہتے ہیں۔ 2 لوگوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش، میاں بیوی کو لڑانے کی کوشش، 2 بھائیوں کو لڑانے کی کوشش، بہن بھائی کو لڑانے کی کوشش، اولاد کو والدین کے ساتھ لڑانے کی کوشش۔ یہ دل کے اندر ایک خباثت ہوتی ہے اور اس خباثت کا اظہار مختلف انداز سے ہم کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو دل کا روگ ہے، یہ جو دل کی بیماری ہے، یہ جو دل کی خباثت ہے جسے ہم کینہ کہتے ہیں، اس کو ختم کرنا چاہیے۔ اللہ معاف فرمائے، ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور نماز میں بھی دوسروں کی برائیاں سوچ رہے ہوتے ہیں، تو ایسے نہیں۔ روزہ رکھ کے دل میں کینہ، تراویح پڑھ کے، قیام اللیل کر کے لوگوں سے متعلق حسد، لوگوں سے متعلق بغض اور لوگوں کو لڑانے کی کوشش کرنا، اور دن رات یہی سوچتے رہنا کہ فلاں کو فلاں کے ساتھ کیسے لڑایا جائے، فلاں کے دل میں فلاں کی نفرت کیسے پیدا کی جائے، تو ایسا شخص جو ہے اس کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے۔ تو اس کی بھی اصلاح بڑی ضروری ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر یہ جو حسد کی بیماری ہے، بغض کی بیماری ہے، عناد کی بیماری ہے، کدورت کی بیماری ہے، اس بیماری کو بھی ہم اپنے دل سے نکال پھینکیں۔ آج تک جو کیا اس پہ اللہ سے معافی مانگیں اور آئندہ کے لیے یہ عزم کریں کہ یا اللہ اس رحمتوں والے مہینے کے صدقے سے ہمارے دل سے ان چیزوں کو نکال دے۔ یا اللہ میں آئندہ کے لیے کوشش کروں گا کہ کسی سے حسد نہیں رکھوں گا، کسی کا بغض، کسی کا عناد، کسی کے متعلق دل میں کدورت کے جذبات میں انہیں اپنے دل میں بالکل جگہ نہیں دوں گا۔ میرے مولا مجھے معاف فرما۔
اور تیسرا شخص ہے شراب پینے والا۔ شراب ام الخبائث ہے، ساری خباثتوں کی جڑ یہ شراب نوشی ہے۔ تو شراب پینے والے شخص کو بھی اپنے طرز عمل پہ سوچنا چاہیے کہ ایسے شخص کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے۔ اور چوتھا شخص والدین کا نافرمان۔ رمضان کے روزے رکھ لیے، 30 دن پورے نماز تراویح جماعت کے ساتھ ادا کی، دن اور رات قرآن مجید کی تلاوت میں گزار دیے، استغفار کی تسبیحاں پڑھتا رہا، لیکن ہے والدین کا نافرمان، تو اسے چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے والدین سے جا کے معافی مانگے۔ جب تک والدین راضی نہیں ہوں گے اللہ کی رضا نہیں ملے گی۔ تو یہ کتنا ہی عبادت گزار اور کتنا ہی تہجد گزار کیوں نہ ہو، اگر یہ والدین کا نافرمان ہے، والدین کا گستاخ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی معافی نہیں فرماتے۔ اس لیے یہ 4 چیزیں ان سے متعلق ہمیں غور کرنا چاہیے۔ شرک، اس کو چھوڑ دیں، پکے موحد بن کر ہم رہیں، توحید ہماری شناخت ہو، توحید ہماری پہچان ہو، اور اس کے بعد کینہ، اسے ہم دل سے نکالیں، شراب کو چھوڑیں، والدین کی نافرمانی کو چھوڑیں، اور جب ان 4 چیزوں کو ہم چھوڑ دیں گے پھر اللہ سے اللہ کی رحمت کے طلبگار ہوں گے، تو اللہ کی رحمت، اللہ کی بخشش، اللہ کی عنایات ہمارے شامل حال ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں ان ساری چیزوں سے محفوظ فرما دیجئے، ان چیزوں سے ہمیں بچا لیجئے، اور یا اللہ اپنی رحمت ہمارے شامل حال فرما کر اس مقدس مہینے میں ہماری مغفرت کا فیصلہ فرما دیجئے، آمین۔